یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو ذرا پھر سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر کہ جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر کہ جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا پھر سے تابع قرآن کر دے۔ ماشاءاللہ ایسن فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمود احمد تبسم صاحب جو کہ اپنے خیالات دا اظہار فرما رہے سن، ہون میں آج دی اس بابرکت محفل دے آخری خطیب کیونکہ مولانا وقاص احمد فروقی صاحب کسی مجبوری دی بنا تو نہیں آ سکے، انہاں کو ٹائم لے آسی لیکن بعد دی اندر انہوں نے معذرت کی تھی، پھر آسی انہوں نے رابطہ کیتا، اصرار کیتا، انہوں نے ساڑھے نال وعدہ نہیں کیتا سی اے کیا سی کہ کوشش کرانگا، لیکن کسی مجبوری دی بنا تو وہ آج نہیں آ سکے۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں عالم دین دی حفاظت فرمائے، اللہ پاک انہاں کو زیادہ تو زیادہ دین دا کم لوے۔ ان بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ محمد عثمان غنی صاحب، استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ محمد عثمان غنی صاحب۔ تھوڑا ادھر ہو جائے، اتھے ٹھیک ہے، اتھے کس دیں، ٹھیک ہے، تھوڑا اتاں کر دیں۔ لائٹ ذرا بڑی تیز پہن دی، رہنے دیو نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ لائٹ یار بند کر دو، بہت سدھی پین دی تیز بڑی ہے، بند کر دو لائٹ۔ اللہ اج دی اے مجلس اور جلسہ
حافظ عبد الباسط دے حفظ القرآن دی تکمیل دے سلسلے چ رکھیا گیا ہے. تو حافظ عبد الباسط ادھر ساڈے کول آ جائے نہ ہون، کیونکہ او دے تو بغیر تے جلسہ تے مجلس انجی ہے جنج لاڑے تو بغیر برات. او دے واسطے یہ محفل سجائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں اور زیادہ نیکیاں دی اور پڑھن پڑھان دی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیو، دنیا دے وچ سب تو وڈی اور عظیم سعادت اور خوش نصیبی کی ہے کہ بندہ قرآن اور حدیث وال لگ جائے، اور خصوصاً قرآن مجید حفظ کر کے تو اللہ دے فضل و کرم دے نال باقاعدہ پھر ادا ترجمہ جنجے پہلے مولانا صاحب بیان فرما رہے سن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث پڑھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے دن قرآن آئے گا، یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت دے دن ایک قرآن آئے گا اللہ دے دربار دے وچ، اور قرآن کہے گا یا اللہ اے جڑا حافظ قرآن ہے نا، انہوں لباس، انہوں بہترین کوئی عزت والا لباس پہنا ہوا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں قرآن آن کے اے سفارش کرے گا نا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ نو، تو اللہ رب العالمین انہوں عزت و کرامت والا تاج پہنا دیں گے. اللہ رب العالمین انہوں عزت والا تاج پہنان گے. قرآن دوبارہ دوسرا سوال کرے گا، اے اللہ انہوں عزت والی پوشاک اور بہترین زیب و زینت والا لباس بھی عطا فرما. دوسرا سوال جدوں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو کرے گا نا، تو اللہ رب العالمین انہوں پھر باقاعدہ حلہ اور لباس اور پوشاک عزت والی عطا فرمائے گا. تیسرا سوال اے کرے گا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ دی ایک کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ دی صفت، اللہ تعالیٰ کو جڑنا ہے، سوال کرے گا تیسرا، یا اللہ ارضا عنہ، اے دے تو راضی ہو جا. تو اللہ رب العالمین پھر او دے تو راضی ہو جان گے. قرآن اپنے صفت دے کہن دے اس قرآن والے کو راضی ہو جان گے. اور پھر کیا جائے گا کہ تو پڑھدا جا اور منازل طے کردہ جا، اور جتنی بھی تو منازل پڑھیں گا قرآن مجید تلاوت کریں گا، جتھے جا کے ختم ہوئے گی اے منزل ساری مکمل، وہی تیرا اعلیٰ ترین مقام ہوئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سانوں بھی سارے نوں اور خصوصاً ساڑھے جڑے بچے نے چھوٹے انہوں نے ادھر اسی پا دیئے مدارس دے وچ قرآن یاد کرن واسطے، قرآن دے ترجمے واسطے اللہ تعالیٰ سب نو توفیق عطا فرمان. قرآن دے حوالے نال شان و عظمت دے حوالے نال چونکہ مجلس ایک دو مختصر جی بات جڑ نو بیان کر کے ختم کرنے ہیں. بیان بہت زیادہ الحمدللہ ہو گیا. صحیح مسلم دی حدیث ہے، راوی حدیث نے جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، عقبہ بن عامر بیان فرماندے نے راوی حدیث نے کہ اسی ایک مقام تے صفہ جگہ تے بیٹھے ساں، چبوترے تے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کول تشریف لے آئے. آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تواڈے وچوں کدا جی چاند ہے؟ صحابہ کرام تشریف فرما نے تے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی. فرمایا تواڈے چوں کدا جی چاند ہے کہ صبح صبح دن چڑھ دیں او قریبی وادی ہے مدینہ تو کچھ بار 3-4 میل دے فاصلے تے، قریبی وادی عقیق یا بتھان دے وچ جائے اور اتھوں جا کے وڈیاں وڈیاں کوہاناں والیاں 2 اونٹنیاں لے کے آئے. قرآن مجید دے وچ احادیث دے وچ وڈیاں وڈیاں کوہاناں والیاں اونٹنیاں دا تذکرہ، سرخ اونٹاں دا تذکرہ کہ اس دور دا بہت زبردست قیمتی سرمایہ بھائیو ہوندا سی.
آپ نے ارشاد فرمایا کس کا جی چاہتا ہے کہ صبح صبح اپنی اس مدینہ بستی سے باہر نکلے اور قریبی بالکل وادی بتہان دے وچ جائے اور بہترین 2 وڈیاں کوہاناں والیاں اونٹنیاں لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور سنو اے میرے صحابہ، فرمایا جدوں تسی اونٹنیاں لے آؤ گے اور ڈکیتی اور چوری دیاں نہیں، کسے دا دل نہیں دکھے گا، خالص اللہ رب العالمین دی نعمت اور اللہ دا فضل و احسان ہوئے گا، خالص اللہ تعالیٰ دی توفیق والا مال، کسے دی چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، قطع رحمی نہیں، کسے دا دل نہیں دکھے گا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اتنا قیمتی سرمایہ اور بغیر محنتوں اور کسے دا دل بھی نہیں دکھنا، نہ چوری نہ ڈکیتی نہ قطع رحمی۔ بیان فرماندے نے عقبہ بن عامر کہ سب صحابہ جڑے موجود سن انہوں نے کہا کلنا نحب ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول ساڈے وچوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ صبح صبح اپنی اس مدینہ بستی تو باہر نکلے اور اتنا قیمتی سرمایہ لے کے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ سویرے سویرے ایڈا قیمتی مال مل جائے تو پھر مسجد دے وچ کیوں نہیں آ جاندے؟ اگر قیمتی ساڈا اے حصی مال سانو نظر آئے نا بالکل معمولی جہا تے بندہ جڑنا بھج کے جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث دے وچ ارشاد فرمایا ویسے تو ہی مسجد دے وچ اچھے طریقے نال جنج آنا چاہیے بھائیو نہیں آندے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر پتہ چل جائے نا مسجد دے وچ دعوت ہے تے ہر بندہ پھر آئے، ہر بندہ ضرور جڑنا کوشش کر کے اہتمام کر کے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم بھائیو جدوں اے بشارت دیتی خوشی والی بات سنائی تو صحابی بیان کر دینے کلنا نحب ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول ساڈے چوں ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ صبح صبح اتنا قیمتی مال مل جائے۔ فرمایا پھر صبح صبح مسجد دے وچ آ جاؤ، مسجد دے وچ آ کے اللہ دی کلام دے وچوں قرآن مجید دے وچوں 2 آیتاں دی تلاوت کرنا 2 اونٹنیاں نالوں اعلیٰ عمل ہے۔ جڑا بندہ 3 آیتاں دی تلاوت کردا ہے وہ 3 اونٹنیاں نالوں اعلیٰ عمل ہے اور قیمتی سرمایہ۔ جڑا بندہ 4 آیتاں دی تلاوت کردا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال 4 اونٹنیاں نالوں اعلیٰ او دا اے عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گنتی گنوا سکتے ہیں؟ فرمایا وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جتنی آیتوں کی یہ تعداد بڑھاتا جائے گا اللہ تعالیٰ اونیاں اونٹنیاں بھی بداندے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہی چاہنے ہیں نا کہ قیمتی مال سانو مل جائے تو بھائیو دنیا تے آخرت دی سب تو قیمتی چیز کتاب و سنت۔ اور پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک شاگرد سن، شاگرد خاص ابو عبد الرحمن سلمی، انہوں نے بہت زیادہ پڑھایا ہے قرآن مجید مسجد دے وچ بیٹھ کے، بڑی تعلیم دیتی ہے۔ اور جڑے اے حافظ صاحب دے عبد الباسط بھائی دے قرآ نے اساتذہ نے اللہ تعالیٰ انہوں نے سانو سب نو بھی توفیق عطا فرمان کہ اسی بھی قرآن پڑھ دے پڑھان دے رہیے اور نبی علیہ السلام دی حدیث اور سنت پڑھ دے پڑھان دے موت آئے سبھی۔ ابو عبد الرحمن سلمی بیان کر دے نے کہ 50 سال مسجد دے وچ مسند تے بیٹھ کے پڑھایا قرآن مجید، اور انہوں نے بات بیان کی تھی اسی دنیا دے کم کار کر سکنے سا لیکن صرف ایک حدیث نے سانو اس مسند دے اتے بیٹھن تے مجبور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڈے وچوں سب تو بہتر، سب تو افضل، سب تو کامیاب دنیا دے وچ آخرت دے وچ ہر اعتبار نال، ہر موقع تے، ہر موڑ تے اور پھر ہر مجلس دے وچ جڑا بہت ہی کامیاب ہے، جڑا افضل ہے، سب تو بہتر ہے، سب تو اعلیٰ ہے، فرمایا او بندہ ہے جڑا قرآن مجید پڑھدا تے پڑھاندا ہے، قرآن دی تعلیم دیندا ہے اور اگے جڑنا او باقاعدہ اس سلسلہ جاری کر دیندا ہے۔ تو محترم بھائیو اللہ رب العالمین سانو بھی توفیق عطا فرمان کہ اسی بھی قرآن پڑھیے اور اگے جڑنا پڑھائیے، ساڈا بھی جڑنا انہاں لوکاں دے وچ نام آ جائے۔ 50 سال تقریباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور تو لا کے حجاج بن یوسف دے زمانے تک 50 سال
انہوں نے باقاعدہ مسجد دے وچ مسند جڑنا وہ سنبھالی اور مسند دے وارث بن کے قرآن ہی پڑھاندے رہے. تو اللہ رب العالمین سانوں بھی زیادہ تو زیادہ توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے وچ، اور وہ بھی قرآن مجید دی تلاوت دے حوالے نال ہی. اللہ اکبر کبیرہ. محترم بھائیو، جناب اسید بن حضیر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. بڑے معروف صحابی نے حضرت اسید بن حضیر بیان فرماندے نے کہ گھر جڑنا میں قرآن مجید دی تلاوت کر رہا سا. نیکی دا دورہ سی. صبح بھی لوگ پڑھتے سن، رات نو بھی پڑھتے سن، دنے کم کاج کرنا، نیکی دے وچ رہنا ہر وقت. بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی تلاوت قرآن دے وچ مصروف ہاں اور میرے قریب ہی میرا گھوڑا بھی بجا ہے. میرا گھوڑا بھی کول بجا ہے. گھر دے وچ تلاوت قرآن سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور بیٹا انہاں دا سی چھوٹا یحییٰ. حدیث دے وچ انہاں دا بھی بیان ہے میرا بیٹا یحییٰ سی وہ بھی میرے قریب ہی ستا ہے. محترم بھائیو سمجھ لگی نا. آندے نے میں پڑھ رہا گھوڑا بھی کول ہے بجا ہے تے میرا بیٹا یحییٰ وہ بھی ستا ہے میرے قریب. میں اپنی تلاوت قرآن مجید دے وچ سورہ بقرہ دے وچ جڑنا مشغول ہاں. تلاوت جاری ہے. آنن فانن کی ہویا، گھوڑا بہت زیادہ ڈرن لگ پیا، بہت زیادہ بدکن لگ پیا، چھالا مارن لگ پیا. میں اپنی تلاوت نو بند کیتا. فرماندے نے میں سجے کھبے ویکھیا کسی قسم دی کوئی چیز نہیں کہ جدے وجہ تو ایک گھوڑا ڈردے پیا. کوئی چیز نظر نہیں آئی. بیان فرماندے نے اسید بن حضیر میں دوبارہ قرآن مجید دی تلاوت شروع کر دیتی. کچھ دیر تو بعد میرا گھوڑا پہلے نالوں زیادہ بہت زیادہ چھلانگا لان لگ پیا، بہت زیادہ اچھلدا ہے. جنج ڈر جاندا ہے نا جانور، بہت زیادہ پھر جڑنا ٹپدا ہے، چھالا ماردا ہے. آندے نے میں دوبارہ پھر اپنی تلاوت نو قرآن مجید نو بند کیتا. ارد گرد دیکھیا کسی قسم دی کوئی چیز نہیں کہ جدے تو گھوڑا ڈردا پیا. تیسری مرتبہ بھی یہی معاملہ پیش آیا. بیان فرماندے نے کہ منو ڈر پیدا ہو گیا. اسید بن حضیر منو خطرہ لگ گیا کہ کتے گھوڑا چھالا ماردا ماردا میرے بیٹے یحییٰ نو کتے روند نہ ڈالے، یہ اتنے کتے پیر نہ آئیے، محنت نہ کتے. بیان فرماندے نے میں اپنے مقام تو اٹھیا تے اپنے بیٹے یحییٰ نو چوک کے ترو کے ذرا علیحدہ سیڈ تے کیتا تے اچانک میری نگاہ آسمان دی طرف اٹھی. صحیح البخاری دی حدیث بھائیو، اور پھر صحابی رسول دی آپ بھی تھی. اپنا واقعہ جڑا رات دے وقت پیش آیا ہے اور صبح فجر تو بعد نبی علیہ السلام دے کول او سارا واقعہ بیان بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. بیان فرماندے نے جدوں بیٹے یحییٰ نو میں پیچھے ہٹایا نا، میری نگاہ آسمان دی طرف اٹھی. میں کی ویکھیا ایک بہت بڑی چھتری، سائبان سایہ، فائزہ مثل الظلہ فیہا امثال المصابیح. فرمایا بہترین روشنی اور بڑے زبردست قسم دے چراغ اس سائبان دے وچ، چھتری دے وچ روشنی ہے. میں ویکھیا آسمان دی طرف وہ روشنی چڑھ دی جا رہی ہے، وہ چھتری چڑھ دی جا رہی ہے، آسمان دی طرف بلند ہوندی جا رہی ہے، حتیٰ کہ میری نظراں تو اوجل ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. محترم بھائیو، نبی علیہ السلام دے کول جا کے انہوں نے اپنا سارا رات دا واقعہ بیان کیتا. جناب اسید بن حضیر نے اپنا یہ واقعہ نبی علیہ السلام کول بیان کیتا کہ یا رسول اللہ رات میں پڑھنا ہاں پیا، گھوڑا کول جڑنا بجا ہے، بیٹا یحییٰ ہے، گھوڑا 3 باری جڑنا چھالا مارتا ہے، بہت زیادہ جانور ڈر جاندہ ہے. منو ڈر پیدا ہویا کہ کتے بیٹے یحییٰ نو کتے مہندی نہ چھڑے. اور میں آسمان دی طرف دیکھیا بہترین لائٹنگ، بہترین روشنی اور سائبان چڑھدا جا رہا ہے. میری اکھاں تو اوجل ہو گیا. جدوں اس صحابی رسول نے اپنا واقعہ اپنی آپ بیتی بیان کی تھی نا نبی علیہ السلام دے سامنے، تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اقرا یا ابن حزیر، اقرا یا ابن حزیر، اے ابن حزیر کاش تو پڑھتا رہندا قرآن مجید، کاش تو قرآن مجید دی تلاوت کردا رہندا، یار کاش تو قرآن مجید پڑھتا ہی رہندا. وَتَدْرِي مَاذَا،
اور تینوں معلوم ہے کہ وہ کی چیز سی جڑی آسمان دی طرف جڑنا وہ صاحبان تے چھتری چڑھتی جا رہی ہے اور جدے وچ بہترین روشنیاں تے لائٹیں گے؟ یا رسول اللہ منوں نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو مخلص آدمی ہے اور پھر تو اپنے گھر دے وچ قرآن پڑھنا ہے۔ فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے ہیں تیری قرآن دی تلاوت سنن واسطے کول آئے سن۔ محترم بھائیو، اج بھی اللہ کی قسم اگر اخلاص دے نال بندہ دلوں ٹھڈوں بے ایمان نہ ہوئے، اخلاص دے نال اور پورے اچھے انداز اللہ دا حکم سمجھ کے بندہ صبح بھی پڑھے، رات سون لگیا میں اپنے گھر دے وچ قرآن مجید پڑھے، اے جڑے حفاظ نے، ساڈا بیٹا ہے عبد الباسط جن نے حفظ کیتا ہے، یا جڑے دوسرے جڑنا علماء حفاظ نے، انہاں دا تے کم ہی ہے نا اللہ دے فضل و کرم دے نال ہر وقت پڑھنا پڑھانا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سانو سب نو۔ لیکن محترم بھائیو، اپنے گھراں دے وچ اللہ کی قسم ہی قرآن نہیں کھول دے، قرآن بالکل ہی ٹھپ کے رکھ دیتے ہیں، قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اہی قرآن نو کنڈ کر دیتی ہے۔ اور صحابہ کرام دا انداز والا کی سی، جدوں آپس ملتے سن نا اہی تے ایک دوسرے نوں جڑنا 100 گپاں گلے شکوے کیسیاں باتاں پوچھنے آنا۔ صحابہ آپس ملتے نا جدوں نبی علیہ السلام دے ساتھی تے سلام دعا تو بعد حال چال تو بعد پہ کہندے بھائی کیف تقرأ القرآن، قرآن کنا کو تو پڑھنا ہے، کیف تصلی، نماز رات نو کنج پڑھ دیو۔ اے صحابہ کرام دے وچ باقاعدہ ایک بڑا زبردست انداز ہے کہ قرآن کنا پڑھنا ہے، کنج پڑھنا ہے قرآن مجید، نماز کنج پڑھ۔ اج بھائیو اسی اللہ دی قسم نہ اے سوال کرنے نہ قرآن پڑھنے نہ نماز چج دی پڑھنے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دی طرفوں تیرے اتے اور رحمت اتر دی ہی پئی، جڑا بھی قیامت تک قرآن مجید پڑھے گا اللہ دی رحمت بھی اترے گی، اللہ دے فرشتے بھی اترن گے، اور ایسیاں مجلساں نو اللہ تعالیٰ دی رحمت دے فرشتے باقاعدہ گھیر لیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کاش تو پڑھدا جاندا قرآن مجید، پڑھدا جاندا، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، اے اسید بن حزیر، اگر تو فجر تک صبح تک پڑھدا رہندا، ساری رات قرآن پڑھدا، فرمایا پھر مدینے دے سارے لوگ انہاں فرشتیاں نو خود اپنی نگاہاں نال بھی دیکھ لیندے۔ نبی علیہ السلام نے اے بھی بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اگر تو صبح تک پڑھدا رہندا، ساری رات اللہ دے کلام دے وچ تو مشغول رہندا، تو پھر کی ہونا سی؟ سارے صرف تو نہیں، سارے مدینے دے لوگ بھی اللہ تعالیٰ دے انہاں فرشتیاں نو نورانی مخلوق نو بھی دیکھ لیندے کہ بھائی قرآن مجید پڑھدا ہی دے واسطے آئے ہجے۔ اگر اج اسی اخلاص دے نال پڑھاں گے تو انشاءاللہ سانو بھی اللہ پاک نے پتہ نہیں کی عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بندہ رحمت چ آ جاندا ہے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں سکینت نازل ہوندی ہے، اللہ رب العالمین دی طرفوں برکت پہ جاندی ہے، اللہ رب العالمین دنیا دے کم آسان کر دیندے نے، کتاب و سنت پڑھن پڑھان دے نال دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور محترم بھائیو، قرآن دے نال اللہ کی قسم جڑا بندہ جڑ جاندا ہے نا، اور دنیا تے بھی اگے، قبر دے وچ بھی اگے، میدان حشر دے وچ بھی اگے، انشاءاللہ سب تو پہلو جنت دے وچ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اے امام بن گئے سن نا، اج کو چھوٹا بچہ امامت کرائے نا تے سانو بعض لوکاں نو ذرا اوپرا جا لگدا ہے۔ عمر بن سالمہ جنہ دا میں نام لیا ہے، صحابی رسول نے، انہاں دی صرف حدیث دے وچ بیان ہے 6-7 سال دی عمر دے نے، انہاں نے قرآن مجید صحابہ کو یاد کر لیا۔ اے فرماندے نے کہ ساڈا پنڈ جڑنا ایک گزرگاہ دے اُتے سی، مین روڈ تے واقع سی، نبی علیہ السلام کو لوگ جڑنا پڑھ کے آندے سن، اگے جاندے سن، تے منوں جڑنا وہ قرآن مجید یا ہور لوکاں نوں سناندے سن، اسی میں یاد کر لیا۔ آہستہ آہستہ ساڈی وہ ساری بستی سارا پنڈ ہی مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے جڑنا وہ پھر بیان فرمایا کہ تواڈی امامت او کرائے جنوں قرآن بہتا ہوندا ہے۔ تے 6 سال دی عمر ہے بھائیو، بچہ بالکل جڑنا وہ بیچارے نو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، لیکن جنوں اللہ تعالیٰ عطا کرے اور چن لے، بچہ چھوٹا ہے 6 سالاں دا 7 سالاں دا، بیان فرماندے نے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام دی بھائی حدیث ہے جنوں قرآن بہتا ہوندا ہے انہوں امام بناؤ۔ انہوں نے ویکھیا کسے بزرگ نو اینا قرآن نہیں ہوندا وڈے نو جنہ منوں ہوندا ہے، آندے نے میں انہوں دی پھر امامت کراندا ہوندا سا۔ اور پھر انہاں دا جڑنا ایک معمولی جی چادر سی، پورا لباس بھی نہیں سی،
کسی عورت نے گزردیاں کیا اپنے امام دا لباس تے پورا پہلو بناؤ، کوئی سوٹ ہی بنا کے دیو انہوں تے بیان کر دینے عمر بن سلمہ میں بچہ سا، سارے نے رل مل کے پیسے پا کے منوں ایک بہترین سوٹ لے کے دیتا تے منوں بڑا ہی چاہ چڑھیا، منوں بڑی جنج بچیاں نوں کوئی تحفہ دئیے تے بہت زیادہ خوش ہوندے نے۔ عمر بن سلمہ چھوٹے نے 6-7 سال دا بچہ، قرآن زیادہ یاد ہے، وڈے وڈے 60 سال دے 70 سال دے 80 سال دے بابے پیچھے اللہ پاک نے قرآن دے نال جڑن دی برکت دے نال انہاں نوں مصلی امامت دا وارث بنا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور محترم بھائیو، جدوں غزوہ احد دے وچ کافی شہادتاں ہو گئیاں نا ساڈیاں مسلماناں دیاں صحابہ کرام دیاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی قبراں گہریاں کھودو تے 2-2 3-3 صحابی ایک جڑنا قبر دے وچ دفن کر دیو۔ اور نبی علیہ السلام خود تدفین دے معاملہ دے وچ شامل نے، اور آپ باقاعدہ پوچھ دے نے، فرمایا اے 2 بندے ایک قبر چ میں رکھنے نے یا 3 بندے ایک قبر دے وچ میں رکھنے نے؟ فرمایا ود قرآن کنوں آندا ہے؟ ایہم اکثر و اخذل للقرآن، قرآن کنوں بہتا یاد ہے؟ جدوں اشارہ کیتا جاندہ نا کہ ایس فلان قرآن بہتا یاد ہے، نبی علیہ السلام انہوں قبر دے وچ بھی قبلے وال اگے کر دے سن۔ اللہ کی قسم جڑا قرآن نال جڑ گیا وہ دنیا دے وچ مصلی امامت دے بھی اگے ہوئے گا، قبر چ جائے گا وہ قاری قرآن تے حافظ قرآن قبر دے وچ بھی مقدم تے اگے ہوئے، اور جدوں میدان محشر ہوئے گا اللہ دی قسم ادوں ہی اگے ہوئے گا، اور جدوں اللہ رب العالمین فیصلے فرمان گے جنت دے وچ بھی اگے بھج کے جائے گا سب تو۔ اللہ تعالیٰ سارے ساڈے بچیاں نوں سانوں سب نوں بھی توفیق عطا فرمایا، ہی خود بھی کم از کم اگلی جڑی نسل ساڈے بچے نے انہاں تو قرآن مجید دی طرف لگا جائیے نا، حدیث دی طرف، کتاب و سنت، اور دنیا تے ننگ جانی اور گزر جانی اللہ دی قسم بہت بڑی سعادت دی بات ہوئے گی اگر دین وال ہی اپنے بچیاں نوں لگاواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بھائیو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر دے سن، جناب عمر بن خطاب انہاں نوں اپنے مجلس شورا دے وچ رکھ دے ہن۔ مجلس شورا ایک گھر دی نہیں، محلے دی نہیں، ایک مسجد دی مجلس شورا کمیٹی نہیں، پورا ملک تے پوری حکومت 22.5 لاکھ مربع میل بڑی لمبی چوڑی حکومت چلاندے سن۔ او دی جڑی اسمبلی سی نا، او دی جڑی مجلس سی مجلس شورا، او دے وچ بڑے بڑے بزرگ علماء سن۔ صحیح البخاری دے وچ موجود ہے، انہاں بزرگاں دے وچ مجلس شورا دے وچ چھوٹا بچہ عبداللہ بن عباس بھی جناب عمر لے جاندے سن۔ ایک دن پوچھیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ امیر المؤمنین اس بچے نو تسی وڈیاں وڈیاں دے وچ مجلس شورا جنہاں نے نظام چلانے نے اور حکومتاں چلانیاں نے، اس مجلس دے وچ تسی بچے چھوٹے نو لے آندے ہو؟ عبداللہ بن عباس نو ان لنا ابنا مثلا، ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਨਾਬ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦੇ। ਐ ਅੱਲਾ ਇਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ اپنے کلام دی اور میری سنت و حدیث دی سمجھ اور فقاہت عطا فرما دے۔ ادھوں پھر سوال کر دینے جناب امیر المؤمنین وڈے وڈے بزرگ علماء بیٹھے نے، آندے نے بھئی ایک صورت چھوٹی جائی او دا دسو ہم بلا کی معنی ہے، مفہوم کی ہے؟ قرآن مجید دی ایک صورت ہے 30ویں پارے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جدوں اللہ تعالیٰ دی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، مکہ بھی مرکز اسلام، مدینہ بھی مرکز اسلام، اسلام پھیل گیا تو لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین دے وچ داخل ہو رہے ہیں۔ کی مطلب ہے اس صورت دا؟ کہنے کیا جی اللہ تعالیٰ دی نصرت دی اے دے وچ بات ہے اور لوکاں دے مسلمان ہون دی بات ہے۔ جو ترجمہ وہی ترجمہ ہی اگوں سنا دیتا جناب امیر المؤمنین نو۔ آخر تے پوچھ دینے امیر المؤمنین عمر بن خطاب اے عبداللہ بن عباس تو دس بھئی اس سورہ نصر دا اذا جاء نصر اللہ دا معنی کی ہے، کی مفہومے دی تفسیر کی ہے؟ جناب عبداللہ بن عباس کہنے لگے اس صورت دے وچ اللہ ذوالجلال والاکرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا پیغام دیتا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، مدینہ باہر نکل آیا،
اور بڑیاں وڈیاں طاقتاں اللہ دے فضل و کرم دے نال نبی علیہ السلام نے اللہ دی مدد نال انہاں نو ہرا دیتا اور انہاں نو کچل کے رکھ دیتا تے نبی علیہ السلام دی ہن پیغمبر دا کم ہو گیا تے نبی علیہ السلام دی موت دا تذکرہ ہے۔ عمر بن خطاب کہندے نے اے مجلس شورا ارکان اسمبلی سنو، جڑا جواب اس عبداللہ نے دیتا اللہ کی قسم میرا بھی یہی جواب ہے۔ میں اس واسطے علم دی وجہ تو، قرآن یاد کرن دی وجہ تو، نبی پاک دے سنت اور حدیث دی وجہ تو انہوں میں ہر وقت اپنے نال رکھنا تاکہ ساڑی اے بھی نال نہ رہنمائی کرتا جائے۔ اے وے قرآن مجید، اے وے حدیث، جو کتاب و سنت اور قرآن و حدیث نو بھائیو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لے اور اللہ رسول دے حکم دے مطابق چلے، واللہ ادائے مقام بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انشاءاللہ چند دن بعد رمضان بھی آ رہا ہے اور قرآن دا تے رمضان دا ایک بڑا گہرا تعلق ہے نا۔ رمضان دی بڑی شان ہے، کیوں کہ انزل فیہ القرآن، ادھے وچ قرآن اترے ہے۔ جس مہینے دا جوڑ قرآن نال جوڑ گیا او مہینہ بھی سب تو آلہ ہو گیا۔ جس بندے دا جوڑ قرآن نال جوڑ گیا او بندہ بھی سب تو آلہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دی، کیونکہ اے دے نال دی کوئی چیز نہیں، باقی ساریاں چیزاں غیر اللہ، اے اللہ تعالیٰ دا وصف ہے، اللہ تعالیٰ دی صفت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، جڑا بندہ جنہ اللہ تعالیٰ دا کلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ دی رحمت انہی ہو جڑنا سمیٹ لے گا انشاءاللہ۔ اور محترم بھائیو ایک آخری بات مختصر جی سنو، انشاءاللہ بہت خوبصورت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ ایک صحابی نے معاویہ بن معاویہ فوت ہو گئے، بڑی بہترین خوبصورت حدیث بھائیو سننی ہے توجہ نہ۔ جدو انہاں دا انتقال ہویا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا جنازہ پڑھایا جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ جنازہ پڑھان تو بعد پتہ چلیا کہ جناب جبرائیل بھی آئے، پھر آن کے پہلو نہیں ملے۔ جناب معاویہ دا جدو جنازہ ہو گیا نا بھائیو، جنازے تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ملیا؟ جناب جبرائیل۔ اور جناب جبرائیل کلے نہیں، انہاں دے نال 50,000 فرشتہ بھی ہے۔ توجہ نہ سنو بھائی، جناب جبرائیل ملے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسی کلے نہیں میں آیا بلکہ میرے نال 50,000 فرشتہ بھی آیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا شرف اور اعزاز انہوں کیوں ملیا معاویہ میں؟ تو کہنے لگے جناب جبرائیل اللہ پاک نے سانو بطور خاص ادھے واسطے بھیجیا ہے، ادھا ایک عمل بڑا زبردست سی، بڑا اعلیٰ عمل سی۔ عمل ادھا کی سی؟ فرمایا کہ کانا یقرأ قل هو اللہ احد جالسن قائدن قائمن راکبن، اے قل هو اللہ ہر حال دے وچ ہر وقت پڑھ دے ہن، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی، سواری کر رہے نے، سفر دے وچ جا رہے نے، ہر وقت ایک قل ہو اللہ پڑھ دے رہندے نے، بہت زیادہ پڑھ دے نے، قرات کر دے نے قل ہو اللہ دی۔ تو قل ہو اللہ دے وچ اللہ تعالیٰ دی توحید دا ذکر اور بیان ہے۔ جڑا بندہ قل ہو اللہ زیادہ تو زیادہ پڑھدا ہے، بہت زیادہ پڑھدا ہے، چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا اور پھر حضر سفر دے وچ پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین انہوں اعزاز دے دیندے نے کہ بقاعدہ او دے جنازے دے وچ فرشتے جڑنا اللہ تعالیٰ نے بھیجے نے 50,000 فرشتہ۔ اللہ رب العالمین کو دعا اللہ تعالیٰ سانو نیکی دی توفیق عطا فرمان اور قرآن مجید دا ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمان۔ اس مسجد دے وچ ساڈے محترم بھائی غلام مصطفیٰ صاحب اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے پڑھاندے نے، سارے ساتھی کوشش کر کے آن کے پڑھیا کرو، اللہ تعالیٰ سب نو نیکی دی توفیق عطا فرمان۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا و حاجات المسلمین،
یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ، اے ضرورتوں کو پورا کرنے والے مولا، ہم سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے مولا دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما، اے اللہ آخرت کی بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم یسر عسیرنا وسہل امورنا واقض حوائجنا، اللہم حصل مرادنا ومراد من اوصانا بالدعاء، اللہم حصل مرادنا ومراد من امرنا بالدعاء، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا ابدا ما احییتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بها قابلیها واتمها علینا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا اللہم باسمائنا وابصارنا وقلوبنا ابدا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔